سابقہ حکومتیں الیکشن کے قریب آ کر پیسہ لٹاتی تھیں. سولنگ بن رہے ہیں, سڑکیں بن رہی ہیں, نالیاں بن رہی ہیں, پرچے ہو رہے ہیں, چوریاں ہو رہی ہیں, عروج پہ ہو رہی ہیں, رسہ گیر بندے جناب اپنے جال بچھا کے بیٹھے ہوئے ہیں. عمران خان نے بھی کہا کہ یار یہ کام ٹھوک کے کرو. اب عمران خان صاحب وہی چیزیں لے کے نکلے ہیں میدان میں کہ آپ بتاؤ جی آپ فلانے شہر میں پیکے دیا جا رہا ہے, آپ فلانے, یہ کرپشن نہیں کیا؟ عمران خان صاحب آپ نے قوم بنانے کا وعدہ کیا تھا, آپ نے قوم سے سچ بولنے کا وعدہ کیا تھا, آپ نے چوروں کو لٹکانے کا بھی وعدہ کیا تھا, آپ نے یہ بھی کہا تھا کہ میں 1 کروڑ نوکریاں دوں گا. آپ نے جو وعدے کیے تھے ان میں سے بتاؤ کتنے پورے ہوئے؟ السلام علیکم. پروگرام نے آغاز کے ساتھ میں ہوں حمزہ ہاشمی اور میرے ساتھ آل پاکستان کسان اتحاد کے بانی اور جنرل سیکرٹری رانا محمد ظفر طاہر صاحب موجود ہیں. رانا صاحب آپ کو پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں. جی شکریہ. ناظرین سے گزارش ہے جنہوں نے ابھی تک ہمارا فیس بک پیج آل پاکستان کسان اتحاد فالو نہیں کیا تو اس کو فالو کریں اور جلد از جلد جا کے ہمارے پیج کو لائک کریں تاکہ ہماری آنے والی ہر خبر سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکے. رانا صاحب حکومت کے 4 سال پورے ہونے والے ہیں, کیا حکومت کوئی ایسا کام کر پائی ہے جس سے ہماری معیشت کچھ بہتر ہو پائی ہو؟ رانا صاحب اب تو حالت یہ ہو گئی ہے کہ اب موجودہ حکومت بھی سابقہ حکومتوں والے ہتھ کنڈے استعمال کرنے پر آ گئی ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بڑا چرچا تھا عمران خان صاحب کا حکومت میں آنے سے پہلے, صادق امین بھی قرار پائے عدالتوں سے, وقت کی اسٹیبلشمنٹ نے, وقت کی جو بھی سول اسٹیبلشمنٹ تھی یا بیوروکریسی تھی, سب نے بڑا ٹھوک کے ساتھ دیا. لیکن عمران خان صاحب میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ اپنی سطح پر کوشش تو کرتے رہے ہیں, لیکن ایک نااہل ترین لوگوں کا ٹولہ بنا کر جو انہوں نے اپنے ساتھ اکٹھا کیا, تقریباً 4.25 سال ہونے کو ہیں. ان 4.25 سالوں میں عمران خان صاحب نے سوائے قوم کو تقریروں کے کوئی چیز ہاتھ میں نہیں دی. ابھی تک بھی سابقہ حکومت کا جو آخری سال تھا, 4تھے سال میں بھی عمران خان صاحب اپنی ایکسپورٹ کو وہاں تک نہیں لے کے جا سکے. ہم یہ کبھی نہیں کہہ رہے کہ وہ حکومت 100% ٹھیک تھی, یہ ہمارا دعویٰ بالکل بھی نہیں ہے, لیکن جو دعویٰ عمران خان صاحب نے کیا تھا اس دعوے کے اوپر ہم جو بات کر رہے ہیں وہ بالکل درست ہے. رانا صاحب ایک چیز جو ضرور مینشن کرنی چاہیے, اس حکومت نے ریکارڈ ٹیکس کلیکٹ کیا ہے. اس سال ہی بہت اچھا ٹیکس کلیکٹ ہوا ہے. ہم تو کہہ رہے ہیں یار ٹیکس اکٹھا ہو رہا تو اچھی بات ہے نا. ابھی تک تو بہت تھوڑے لوگ ٹیکس دے رہے ہیں, 20 لاکھ بندہ ٹیکس نیٹ میں آیا ابھی تک. تو اس ملک میں کم از کم 1 کروڑ بندہ اچھا بزنس مین ہے, کم از کم 1 کروڑ بندہ اچھا بزنس مین ہے. میں وہ عاشر عظیم کی ایک تحریر پڑھ رہا تھا, وہ جو کرسچن تھے, کسٹم آفیسر تھے, تو اس نے اس تحریر میں بڑا کھول کے بیان کیا کہ اس ملک میں ٹیکس اکٹھا کرنے میں سب سے بڑا جو چور ہے وہ خود کسٹم ڈپارٹمنٹ ہے. سب سے بڑا چور. یہ جتنے بھی ان کے کسٹم کلیئر کرنے والے وہاں پہ ان کے آفیسرز ہیں, آپ جا کے ان کو وزٹ کریں, ان کے اثاثے چیک کریں, وہ 2-3 سالوں میں اربوں روپے کے اثاثے بنا کے بیٹھے ہیں. کدھر ہیں ادارے؟ آپ نے 20 ایجنسیاں بنائی ہیں بندے پکڑنے کے لیے, وہ بندے پکڑنے والی ایجنسیاں خود اربپتی ہیں. بھائی وہ کہتے ہیں نا کہ ایک بندہ ایک جگہ پہ کرپشن ہوتی تھی تو ایک صاحب نے مشورہ دیا کہ آپ ان کے اوپر ایک بندہ لگاؤ جو اس کرپشن کو روکے. انہوں نے کہا جی ٹھیک ہے لگا دیتے. وہ بندہ گیا تو اس نے کہا بھائی بات سنو, ہمارے پاس پہلے 100 روپیہ ہے, ہم 4 بندے بانٹتے ہیں, 5ویں تم آ گئے ہو, اب ہم 5 بندے بانٹا کریں گے. تو 5واں بندہ بھی شامل ہو گیا. پہلے وہ 25 لیتے تھے, اب وہ 20 لینا شروع ہو گئے. اس طرح وہ اوپر ایک چھٹا اور آ گیا. تو اس نے کہا بھی میں تمہارے اوپر نگرانی کرنے آیا ہوں. تو اس نے کہا ہم پہلے 5 بندے بانٹتے ہیں, اب تم چھٹے ہو, ہم 6 بندے بانٹیں گے. یہ ملک اس طرح چل رہا ہے. نا وہ 100 بھی زیادہ ہوتا جاتا ہے نا جب بندے اوپر آئے. وہ صاحب ظاہر ہے, وہ تو انہوں نے خیر طریقہ کار نکالا نا. میں ایک ایگزامپل دے رہا ہوں, 100% کی بات ہو رہی ہے نا کہ بھئی وہ 100% جو چیز تھی وہ کس طرح بانٹی جاتی تھی. اس ملک میں ماشاءاللہ 25 کروڑ عوام جو ہماری رجسٹرڈ ہے, ہماری آبادی بہت زیادہ ہے. میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں ہماری آبادی 35 کروڑ پلس ہے. جب صحیح مردم شماری ہوگی آپ دیکھ لیجئے گا. اتنی آبادی کا جب آپ اتنی چیزیں باہر سے امپورٹ کرتے ہو اور اتنی چیزیں اپنے ملک میں پیدا کرتے ہو اور اتنا تم ٹیکس اکٹھا کرتے ہو, بتاؤ لگاتے کدھر ہو؟ جو بندے تم نے جو ادارے بنائے ہیں قوم کی خدمت کے لیے, قوم مجبور ہے بتایا جائے کہ کون سا ادارہ خدمت کے لیے بیٹھا ہوا ہے. ایک ادارہ ہے جی وہ جو کرپشن نہیں کرتا جی, موٹر وے پولیس, اس کا نام ہے موٹر وے پولیس, وہ کرپشن نہیں کرتی. مجھے بتائیے کہ قوم کو دھوکہ دینا یہ کرپشن ہے یا نہیں؟ جی ٹی روڈ چیک کر لیں, ایک آپ کو اویئرنیس کا بورڈ نظر نہیں آئے گا, کوئی ٹریننگ اسکول نظر نہیں آئے گا. کیمرہ وہاں پہ لگا کے بیٹھے ہوں گے چوروں کی طرح کہ جی آپ کو پتہ نہیں پیچھے بورڈ تھا 50 کا, سپیڈ 50 تھی, آپ نے 60-70 پہ آ رہے ہیں, لائیں جی چلان کروا لیں 500-700 کا 1000 کا. یہ کرپشن نہیں ہے, دھوکہ.
آپ قوم کو ایک اویئرنیس دیں, اچھے روڈ بنا کے آپ ان کو وہاں پہ بڑی تختیاں لگائیں روڈوں کے اوپر, پتہ چلے کہ یہاں پہ کام ہو رہا ہے. اب عمران خان صاحب کو پتہ چل گیا سابقہ حکومتوں کے تجربات سے کہ جناب علی سابقہ حکومتیں الیکشن کے قریب آ کر پیسہ لٹاتی تھیں. سولنگ بن رہے ہیں, سڑکیں بن رہی ہیں, نالیاں بن رہی ہیں, پرچے ہو رہے ہیں, چوریاں ہو رہی ہیں, عروج پہ ہو رہی ہیں, رسہ گیر بندے جناب اپنے جال بچھا کے بیٹھے ہوئے ہیں. عمران خان نے بھی کہا کہ یار یہ کام ٹھوک کے کرو. اب عمران خان صاحب وہی چیزیں لے کے نکلے ہیں میدان میں کہ آپ بتاؤ جی آپ فلانے شہر میں پیکے دیا جا رہا ہے, آپ فلانے, یہ کرپشن نہیں کیا؟ عمران خان صاحب آپ نے قوم بنانے کا وعدہ کیا تھا, آپ نے قوم سے سچ بولنے کا وعدہ کیا تھا, آپ نے چوروں کو لٹکانے کا بھی وعدہ کیا تھا, آپ نے یہ بھی کہا تھا کہ میں 1 کروڑ نوکریاں دوں گا. آپ نے جو وعدے کیے تھے ان میں سے بتاؤ کتنے پورے ہوئے؟ ایک آپ کے بس میں تھا چوروں کو لٹکانا, آپ نے لٹکایا. آپ نے کہا تھا کہ کسی ڈاکو کو اپنی حکومت میں نہیں رکھوں گا, آپ نے پنجاب کا سب سے بڑا ڈاکو جس کو آپ پکارتے تھے اس کو آپ نے اپنی حکومت میں رکھا. ان کی 6 سیٹیں آپ نے 5 وزارتیں دے دیں ان کو. پنجاب کے اندر ان کی جو 8-10 سیٹیں ہیں آپ نے ان کو اسپیکرشپ دے دی, 4 وزارتیں دے دیں. آپ MQM کو قاتل لیگ کہتے تھے, بتا لیگ کہتے تھے, آپ نے MQM کو بھی وزارتوں سے نوازا. مجھے بتائیے آپ کی کس بات کے اوپر یقین کیا جائے کہ آپ آگے چل کے کام اچھے کرنے والے ہیں؟ صاحب اس میں زیادہ قصور سسٹم کا ہے, جو بھی نیو فیس آتا ہے اس کو وہی کام کرنے پڑتے ہیں جو پیچھے ہوتے آ رہے ہیں. دیکھو جب آپ یہ بات عدالتوں سے کرتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ پارلیمنٹ کس لیے, اگر سسٹم ہم نے بنانا ہے سسٹم کو چینج کس نے کرنا ہے, قانون بنانے کا اختیار کس کے پاس, قانون بنانے کا اختیار پارلیمنٹ کے پاس ہے یا نہیں؟ اور اگر یہاں پر بل پاس ہوئے واپس ہو سکتے ہیں پنجاب اسمبلی میں وزیر اعظم کے حکم پر, تو قانون نہیں اچھے بن سکتے. ہاں صاحب یہ آپ صدارتی نظام کی طرف اشارہ کر رہے ہیں جس کی کوشش بھٹو صاحب نے بھی کی تھی, اب یہ دوبارہ وہی بات کر رہے ہیں. دیکھو یہاں پر جو صدارتی نظام ہے نا وہ اس کی ابھی تک رستے ہموار نہیں ہے, وہ اتنی جلدی نہیں آنے والا. اس کے لیے طریقہ کار الیکشن کمیشن پاکستان بنائے کہ ایک تو آزاد الیکشن ختم کیے جائیں, جو کہ میرا خیال ہے وہ کر بھی رہے ہیں, پارٹی ٹکٹ پر الیکشن ہوں, اور اس کے بعد آگے جا کے اگر کوئی صورت بنے تو صدارتی نظام کو لانے میں کوئی حرج نہیں ہے, کوئی قباحت نہیں ہے. سسٹم ایسے ہی چینج ہوگا. جی ہاں, ابھی ملک میں 20-30 پارٹیاں جو الیکشن میں حصہ لیتی ہیں, اور بلوچستان کے اندر جتنے سردار اتنی پارٹیاں. یہ آپ کو ابھی تک شاید پتہ نہیں. آپ بلوچستان میں انٹر ہوں, جتنے سردار جتنی ان کی زمینیں ہیں اتنی ان کی جناب پارٹیاں. اسی طرح ہی آپ آ جائیں سندھ کے اندر, ہر بندے کی اپنی کھچار ہے. وہ کہتا ہے یہاں پر کوئی بندہ پر نہیں مار سکتا. UC چیئرمین نے کہتا ہے یہاں پر MP کا کوئی لینا دینا نہیں, میرا لینا دینا. MP کہتا ہے یہاں پر کسی وزیر کا کوئی لینا دینا نہیں, میرا لینا دینا. بھائی وہاں پر انہوں نے سسٹم دیا ہے, SHO بھی MP کے گھر پیسے بھیج رہا ہے, اور باقی بھی MP کے گھر پیسے بھیج رہے ہیں, MNA گھر پیسے بھیج رہے ہیں, ادارے TMO پیسے بھیج رہا ہے, DC پیسے بھیج رہا ہے, SHO پیسے بھیج رہا ہے. یہ سارا سسٹم انہوں نے ایسا بنایا کہ اگر آپ نے میرے ضلع میں کام کرنا تو میرا حصہ آپ کو میرے گھر بھیجنا پڑے گا. یہ MP MNA کا باقاعدہ وہاں پہ ایک اعلان ہے. اب عمران خان صاحب, اب میرا خیال ہے اگر عدم اعتماد سے جان بچ گئی تو اب عمران خان صاحب وہی کریں گے کام جیسے ماشاءاللہ وہ ایک چند چڑھا تھا ان کے پاس, اب وہ غروب ہونے کے بعد دوبارہ پھر دوسری طرف چڑھ گیا. تو یہ حالت ہے. جب اس طرح کی پارٹیاں بنائی جائیں گی اس طرح کے لوگوں کے ساتھ, تو پھر کبھی بھی یہ ملک کے اندر تبدیلی نہیں آ سکتی. تباہی تو آ سکتی جس طرح آئی ہوئی ہے, تبدیلی نہیں آنے والی. اب عمران خان صاحب سابقہ حکومتوں کے تجربات سے قوم کو پاگل بنانے نکلے ہیں آخری سال میں, کیونکہ قرض اور لے لیں گے نا, تو دینا تو ہم نہیں ہے, قوم نے دینا ہے. تو وہ کوئی ان سے میرا خیال ہے کہ 1 ارب 2 ارب ڈالر قرضہ لیں گے کسی نہ کسی بہانے سے, اور قرضہ لے کر وہ تقریباً 300-400 ارب بن جائے گا. وہ 300-400 ارب کا مطلب ہے کہ پنجاب کے جو 36-37 اضلاع ہیں, 36 تو ہیں, اب 37واں مری کو بھی ڈکلیئر کر دیا گیا, پتہ نہیں بنے گا یا نہیں, لاہور کے بھی 2 بن رہے ہیں. تو اب ان میں 10-10 ارب کے پیکج دے کر تو وہ کوشش کریں گے کہ میں شاید جیتنے میں کامیاب ہو جاؤں. لیکن انہوں نے اپنی طرف سے قوم کو گمراہ کرنا ہے, اور اپوزیشن بھی سیم یہی ہتھیار لے کے باہر نکلی ہے کہ ہم دیکھو مہنگائی کو واپس لائیں گے, ہم بے روزگاری کو ختم کریں گے, ہم جناب آپ کو بالکل نرم ملائم بستروں پر سلایا کریں گے, تو آپ اب اس دفعہ ووٹ ہمیں دیں. اب مجھے بتاؤ, یہ پچھلا ایک ضمنی الیکشن ہوا ہے لاہور میں, NA 133 کا 33-31 میرے خیال ہے, جس میں یہ اسلم گل صاحب اور دوسرے لوگ کھڑے تھے. پیپلز پارٹی اور نون لیگ نے کون سے تیر ایک دوسرے پر نہیں چلائے. اب یہ دوبارہ اکٹھے ہو کے پھر یہ کام کرنے لگے ہیں. اور ویسے یہ حکومت اگر عقل مند ہوتی نا تو مسئلہ کو نہیں تھا,
اب 5 سال 4 سال پورے ہونے والے ہیں, وہ کہیں گے ہمارے پاس کوئی کرپشن ہوتی تو نکال لیتے نا. اب وہ قوم کو صادق اور امین یہ بنا کے ان کو واپس کر رہے ہیں کہ لو یہ بندے ناتے تو ہوتے ہیں, تسی ووٹ خود انہوں نے دیو. یہ عمران خان صاحب خود سرٹیفکیٹ دے رہے ہیں اپوزیشن کو, کیونکہ انہوں نے کیا کچھ نہیں ان کے ساتھ. اب کس بندے کو پتہ نہیں کہ جناب زرداری صاحب کون ہیں, حمزہ شہباز شریف صاحب کون ہیں, چلو میں ان کے بڑوں کا نام نہیں لیتا, وہ اچھے لوگ ہوں گے. حمزہ کی کرپشن کس سے چھپی ہے جناب؟ تو یہ ساری باتیں, یہ سارے معاملات اس حکومت کی نااہل ہونے کی ایک بہت بڑی مثال ہے کہ جو انہوں نے حاصل کرنا تھا وہ حاصل نہیں کر پائے. اگر تم سچے ہو اپنی باتوں میں عمران خان صاحب, تو تم نے ہر چیز, مہنگائی جہاں مرضی پہنچ جاتی, ملک جہاں مرضی پہنچ جاتا, تم نے چور تو کم از کم ثابت کرنے تھے نا. تم نے سسٹم تو بنانا تھا نا ایک ملک کا, نہ تم چور پکڑ سکے نہ تم ملک کی عوام کو سسٹم دے سکے. تو لہٰذا ہم ان باتوں پر آپ سے یہی کہیں گے کہ تم بھی ایک انہی کی بہن ہو یا انہی کا ایک پارٹ ہو. تو لہٰذا ہم ایک نعرہ لے کر نکلے ہیں نظریات کا, اور وہ نظریہ پاکستان ہے. پاکستان اس وقت ترقی کرے گا جب اس پاکستان کی عوام ترقی کرے گی, اس پاکستان کا کسان ترقی کرے گا. تو میں پاکستان کے ساری جتنے بھی سننے والے عوام ہیں ان سے گزارش کر رہا ہوں کہ آپ آل پاکستان کسان اتحاد کو جوائن کریں. انشاءاللہ کہ وقت آئے گا کہ اس ملک کے اندر جب اس ملک کے رہنے والے کی حکومت ہوگی تو اس وقت آپ کو عزت بھی ملے گی, آپ کو شان بھی ملے گی, آپ جرأت سے بات بھی کریں گے اور ملک آگے ترقی بھی کرے گا انشاءاللہ. بہت شکریہ رانا صاحب آپ کا.